أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے عہد میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وذوی القربیٰ، وذوی القربیٰ نہیں ہے وذی القربیٰ ہے، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور تم کہو لوگوں سے اچھی بات، اور تم قائم کرو قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، پھر تم اس کے بعد تم پھر گئے اور تم روح گردانی کرنے والے ہو، نہیں مگر تھوڑے سے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم روح گردانی کرنے والے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ سوال پھر آئے گا کہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ اتنا کیوں آیا ہے؟ اس کی وجوہات پہلے بیان کی گئی اور ہمیشہ بیان ہوتی رہے گی کہ بنی اسرائیل یہودی مدینہ شریف میں طاقتور قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 3 قبیلے تھے ان کے بڑے بڑے۔ یہ مالدار بھی تھے، ہنرمند بھی تھے، بازاروں پر بھی ان کا قبضہ تھا، اور 2 قبیلے تھے مدینہ شریف میں اسلام سے پہلے، اوس قبیلہ الف و اوسین، اوس قبیلہ اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے عربوں کے۔ اور یہودی اس وقت بھی سازشیں کرتے تھے، ان کو آپس میں لڑاتے تھے، کچھ ان کی طرف ہوتے کچھ ان کی طرف ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپس میں بھی یہودی لڑتے تھے، آپس میں بھی لیکن بعد میں جب مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے اور اسلام پھیل گئے تو پھر آپس کا لڑنا انہوں نے کم کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے، اور ہم اس کے برعکس ہیں کہ ہم آپس میں زیادہ لڑتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے۔ تو یہ قبائل تھے، قرآن بھی نازل ہوتا رہتا تھا۔ یہ اہل کتاب بھی تھے، تورات کو مانتے تھے، جتنا بھی مانتے تھے، جیسے بھی پڑھے لکھے بھی تھے،
تو ان کے آپس کے جھگڑوں کو اور ان کے باہر کے معاملات کو، وعدہ خلافیوں کو، سازشوں کو، ان کے حرص و ہوس کو اور ان کے مال و دولت کے لالچ کو، قرآن تورات کی آیتوں کو بدلنے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ زیادہ تذکرہ آیا ہے اور آئے گا۔ اس لیے یہ ہے ہمارے لیے کہ ان لوگوں کا جو تنزل ہوا، عروج سے زوال آیا، وہ اس وجہ سے آیا تو مسلمان امت میں یہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے جو یہود و نصارہ کے اندر موجود تھی، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا اور نبیوں کے ساتھ۔ اس کے بارے میں آیا ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ یہ دین کا، اسلام کا اور اخلاقیات کا اور ہر دور کی یہ بات رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسری بات آج جمعے میں نے یہ کہی تھی کہ دوسری بات جو قرآن میں زیادہ آئی ہے اس کے ساتھ، وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، مشرک نہیں ہیں، مسلمان موحد ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن شرک کی بہت ساری صورتیں جو ہوتی ہیں وہ نامعلوم طور پر بھی ہمارے اندر گھس آتی ہیں، جسے ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، شرک کی مذمت قرآن میں زیادہ کی گئی ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی جو ہے وہ طبقے ہیں۔ ایک وہ ہے جو سرے سے خدا کا منکر ہے کہ یہ دنیا جو ہے خود بخود پیدا ہوئی ہے اور فنا ہو جائے گی، کوئی خدا اس کا نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے، ان سے تو کوئی سروکار زیادہ ہے نہیں۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ خدا کو مانتا ہے، لیکن مانتے مانتے اس نے کئی خدا بھی بنا لیے، کئی معبود، کئی مسجود، اور ستارہ پرست ہو گئے، شجر پرست ہو گئے اور بہت ساری۔ مکے بھی کافر جو تھے وہ بھی خدا کو مانتے تھے ان معنوں میں کہ آسمان اس نے پیدا کیا، زمین اس نے پیدا کیے، پہاڑ اس نے پیدا کیے، دریا اور سمندر اللہ نے پیدا کیے، ہمارے بتوں نے نہیں پیدا کیے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اس نے پیدا کر کے وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، یہ سارا انتظام اپنے دوسرے کے حوالے کر دیا اور وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں نظام چلانے میں۔ یہ بغاوت ہے۔ اللہ جل شانہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، اس کا نظام بھی چلانے والا ہے، اور ایک چونٹی کی خوراک کا جو غذا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہم پہنچاتا ہے، اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ معاملات، کائنات کے ذرات معاملات سے بھی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی یہ کہ رزق فلاں دیتا ہے اور وہ کام میرا فلاں کرتا ہے، وہ کام فلاں کرتا ہے، تو یہ خدا کے نظام میں بغاوت ہے۔ اس لیے شرک کا تذکرہ زیادہ آیا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں کرو، خالص اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر آئے گا، پھر کریں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، دونوں والدین کا حق ہے، ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے۔ کسی حوالے سے کبھی ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، کسی حوالے سے باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، لیکن حق دونوں کا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور پھر
پوری انسانیت کے لیے کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سب کے ساتھ اچھی بات کرو۔ یہ جملہ ایک زبردست تعلیم ہے قرآن کی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کرو، اچھی بات کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو کہا گیا کہ تم نے پھر اس کے بعد اس کو بدل دیا، منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرنے والے ہی ہو تم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے کہ تم نہیں بہاؤ گے، نہ بہاؤ گے اپنے خون، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ پھر تم نے اقرار کیا جب کہ تم ہی گواہ ہو، جب کہ تم ہی گواہ ہو۔ یہ ان کے آپس کے قبائل کی لڑائی تھی یہودیوں کے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اپنا خون نہیں بہاؤ، یعنی اپنے بھائی کا خون، کسی انسان کا خون بہانا خود اپنا خون بہانا ہے، اور ان کو جلا وطن نہیں کرو، نکالو نہیں ان کو اپنے گھروں سے۔ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، جب وہ مخالف قبیلے کمزور ہو گئے تو ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کو تم نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے، اپنے آپ کو۔ یہ قرآن کا اسلوب دوسرے کے خون بہانے کو قرآن اپنا خون بہانا کہتا ہے، دوسرے کو گھروں سے نکالنے کو قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تم گھروں سے نہیں نکالو، یعنی یہ بھی تمہاری طرح انسانی برادری ہے اور انسان ہے، مسلمان ہے تو پھر اور علیحدہ چیز ہے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد تم اس پر گواہ بھی تھے۔ اب آگے اس آیت میں آ رہا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم انتم، پھر تم ہی ہو وہ کہ تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، تم قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، اور تم نکال دیتے ہو ایک فریق کو اپنے میں سے، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان،
تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف۔ کس کے ساتھ؟ گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ، گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ اور اگر تمہارے پاس آتے ہیں قیدی ہو کر، قیدی بن کر، اگر تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکال دینا، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکال دینا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر؟ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے کے ساتھ؟ افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے کے ساتھ؟ اچھا پہلے پڑھو، پہلے شروع میں کرتا ہوں میں۔ ثم انتم ہؤلاء، اس کے بعد تم ہی ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے آپ کو اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، مدد کرتے ہو ان کے اوپر، تظاہرون علیہم، گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ اور اگر تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر، تم فدیہ لے کر چھڑاتے ہو انہیں، اور وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، اور وہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، تو کیا تم ایمان لاتے ہو کچھ کتاب کے ایک حصے پر اور انکار کرتے ہو دوسرے حصے کے ساتھ؟ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر اور انکار کرتے ہو ایک حصے کا؟ یعنی ببعض الکتاب، بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض پر نہیں آتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا سزا ہو اس شخص کی جو کام کرے یہ؟ فما جزاء، تو کیا سزا ہو من یفعل ذلک منکم، جو یہ کام کرے تم میں سے، جو یہ کام کرے تم میں سے۔ کیا سزا ہو؟ الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اس کا مگر رسوائی، کیا سزا ہو من یفعل، جو کرے یہ کام کرے، منکم تم میں سے، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ اور قیامت کے دن وہ پھیرے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور قیامت کے دن وہ پھیرے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔
اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل معنی بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں بھی ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے ہی بھائیوں کو گھروں سے نکالتے ہو تو اپنے آپ کو نکالنا ہوا، پھر وہ قیدی بن کر آئیں تو فدیہ لے کر کے چھوڑتے ان سب کو، وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا تھا ایسا ان سے لینا، اس لیے کہ وہ کوئی دشمن قوم کے تمہارے نہیں تھے، تمہارے ہی تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو غلام نہیں بنایا۔ مکے والوں کو جیسے وہاں رواج تھا نا کہ جنگ میں جو لوگ آ جائیں قیدی بن کر کے، یا تو ان سے فدیہ لیا جائے یا ان کو غلام بنا کے رکھا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو، قریش کو نہیں بنایا، غلام نہیں بنایا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی تو ان کے لیے غلامی نہیں تھی، فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، اولئک الذین، جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ نہ عذاب ان کا ہلکا ہوگا سزا کے طور پر، قیامت کے دن دوزخ میں جانے کے بعد عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کی کسی قسم کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ سورت بھی مدنی ہے، مدینے میں اتری نا یہ سورت، تو مدینے میں یہی طبقے زیادہ تھے، ان کی سازشیں بھی بہت زیادہ تھیں، پیترے بھی بدلتے تھے، اسٹیٹمنٹ بھی مختلف تھا، اور وعدے وعید بھی کرتے تھے، ان کو توڑتے بھی تھے، بہت ساری خرابیاں تھیں، آج بھی ہے ان میں، آج کسی دوسرے کی طریقے سے، اس وقت کسی دوسرے طریقے سے۔ ہاں جی ہاں، ہم مسلمانوں کے لیے سوائے مکہ والوں کو چھوڑ وہ حلال ہے۔ وہ اصل میں ان کے ہم مذہب بھی تھے، ہم قوم بھی تھے، تو ان سے فدیہ لینا نہیں جائز نہیں تھا، دشمن نہیں تھے ان کے۔ یہ آپس کی لڑائیاں تھیں جو قبائل کی تھی، اندر کی، وہ لڑائی نہیں تھی جس میں قیدی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کسی مسلمان کو غلام نہیں بناتے، ہم بھی کسی مسلمان، اگر جیسے انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوتی ہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں وہاں بھی ہو فوج میں، تو وہ پکڑا جائے تو اس کو ہم غلام نہیں بنا سکتے، اس کو ہم غلام بنا نہیں سکتے۔ انڈین آرمی کا ہو مسلمانوں کو غلام نہیں بنا سکتے، قید بھی نہیں کر سکتے، قید کر سکتے، غلام نہیں بنا، فدیہ لے سکتے،
غلام نہیں بنا سکتے، فدیہ لے سکتے ہیں؟ فدیہ لے سکتے ہیں، ہمیں جائز ہے ہاں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ وہ دشمن کی قوم سے لڑ رہا ہے ٹھیک۔ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم رحمنا وانصرنا وعافنا وادنا وارزقنا وافظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔